جدائی کا صدمہ۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خشک کھجور کا تنا جس کا نام استون حنانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے نالہ کر رہا تھا۔ ارباب عقول کے معنی جیسے کہ وہ کوئی انسان ہے۔ اس آواز ایک گریہ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ گئے۔ یہ ستون اپنے پورے طول و عرض سے کس طرح رو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے ستون تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں کیوں نہ آہ کروں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی تو جانے کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا منبر پسند فرما لیا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کروں کہ تو سرسبز درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرقی و غربی مستفید ہو، اور کیا تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ استون حنانہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے غافل، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر اور آخرت سے روگرداں ہو رہے ہو، جبکہ استون حنانہ نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔ پھر اس ستون حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسانوں کے روز جزا اس کا اشر ہو۔ درس حیات، اگر کسی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت و محبت نہیں تو اس کی زندگی بھی بے معنی ہوگی۔ وہ بد نصیب عالم برزخ اور آخرت میں بھی رحمت الہی سے محروم رہے۔